السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ ہے اور 114 آیات ہو گئی ہیں سورۃ انعام کی۔ آج ہم نے 115 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 115 نمبر۔ وتمت کلمات، اور پوری ہوگی کلام۔ یہاں ایک کرسی ہے نہیں فالتو اس لائن میں، اور تو پھر ادھر آ کے بیٹھ جائیں، اگر پنکھا بند کیا تو ادھر بیٹھے جب ہے کرسی، خود ہی دیکھ لیا کرے نا۔ پوری ہو گئی کلام ربی کا، آپ کے رب کی، صدقم وعدلہ، سچائی اور انصاف والی۔ لا مبدلہ، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتی، اس کے کلام کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تو کہا مانے، اکثر زیادہ کا، من فی الارض، ان میں سے جو زمین میں ہیں، ضلوا کا، وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو، عن سبیل اللہ، راستے سے اللہ تعالیٰ کے، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یخرصون، مگر اٹکل سے باتیں کرتے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل، جو گمراہ ہو جاتا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، ذکر کیا جائے نام اللہ کا، علیہ، جس پر، ان کنتم، اگر تم ہو، بیایاتہ، اس کے احکام کے ساتھ، مومنین، ایمان لانے والے۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا تم کو، اللہ تاکلوا، کہ نہیں تم کھاتے، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، ذکر کیا گیا نام اللہ کا، جس پر، ذکر کیا گیا نام اللہ تعالیٰ کا، علیہ، جس پر، وقد فصل لکم، اور تحقیق اس نے تفصیل سے بیان کی تمہارے لیے، تحقیق اس نے تفصیل سے بیان کیا تمہارے لیے،
ما حرم علیکم جو اس نے حرام کیا تم پر، الا ما اضطررتم مگر جو تم مجبور کیے جاؤ، الیہ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے، لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم کے، ان ربک بے شک آپ کا رب، هو اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین زیادتی کرنے والوں کو، وذروا اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ، و باطنہ اور اس کا پوشیدہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم جو کرتے ہیں گناہ، کمانے سے مراد کرتے یا کماتے بھی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں اسم گناہ، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون اس کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس جب اللہ کا کلام آ چکا ہے تو تمہیں اب چاہیے کہ اسی پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہی کلام جو ہے سچا بھی ہے اور انصاف والا بھی ہے، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور وہ سننے والا جانے والا ہے۔ اگر آپ نے زمین والوں کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، یعنی اللہ کے احکام چھوڑ کے بندوں کے احکام کے پیچھے لگ گئے، ان کے رسم و رواج کے پیچھے لگے، تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے، اور وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل سے باتیں کرتے، یعنی وہی خیال کرنا، اٹکل پچو لفظ سنا ہوگا آپ نے، اٹکل پچو کرتے، میں نے پچو اس لیے لکھا کہ آپ کو لکھنا نہیں آئے گا شاید، پچو کا مطلب یہ باتیں کرنا، اور اٹکل میں نے اٹکل یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا وہ ہے، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے، زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، یعنی وہ ناؤز باللہ نبیوں کو کہتے تھے یہ تو بہک گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے، یہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، یا اپنے گمان سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے رب کو صحیح علم ہے کہ کون گمراہ ہوتا ہے اور کون جو ہے ہدایت پانے والا ہے، بس تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اگر تم اس کے احکام پر ایمان لانے والے ہو۔ وہ اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ذبح کرتے ہوئے بھی بتوں کے نام لیتے تھے، اور انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا کہ جو اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں نا، ان میں سے کہتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے، یعنی اپنی طرف سے اٹکل سے کر کے نا سارے اپنے قانون بنائے ہوئے تھے، اور اگر ان کے اللہ کے حصے میں سے کم ہو جاتا تو کہتے تھے ہمارے شریکوں میں سے اللہ کو نہیں جا سکتا، یعنی اتنا وہ پکے تھے اپنے اور جو اگر ان کے شریکوں میں سے کم ہو گیا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے شریکوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا جس کو پکڑے استغفر اللہ، جس کو پکڑے اللہ چھڑا لے محمد کا پکڑا کو چھڑا نہیں سکتا، حالانکہ جس کو پکڑے محمد، کیسے سوچے ذرا کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہے، یہی جو تھوڑی سی نا سمجھ والی بات ہے کہ انسان تھوڑا سا غور کر کے سوچے، جو اپنے دماغ میں عقیدہ ایک بیٹھا ہوا ہے نا، سوچ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہٹا کے بندہ جب عقل سے سوچے نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کے حصے سے وہ کہتے ہیں آ جائے گا ہمارے شریکوں کو، اگر ہمارے شریکوں کا کام ہو گیا، اور اگر ادھر کام ہو گیا تو ہمارے شریکوں سے نہیں نکل کے وہاں جائے گا، اتنے وہ پکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بلایا، بہت زیادہ دعوت دی، تو کہنے لگے کہ دیکھو نعوذ باللہ جلدی سے جا کے اپنے معبودوں پہ جم کے بیٹھ جاؤ، یہ بہت برا بلا کہہ رہا ہے، کہیں تمہارے معبودوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے، یعنی اللہ کی پرواہ نہیں ہے، نہ نبی کی قدر ہے، صرف اپنے معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ اٹکل سے باتیں کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے نہ لگو، اور جس پر سوائے اللہ کے نام لیا گیا اس کو نہیں کھانا، وہی کھانا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر نام لیا گیا اللہ کا، حالانکہ اس نے تفصیل سے بیان کر دی تم پر جو تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔
مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر سوائے اللہ کے نام پکارا جائے. یہ 4-5 چیزیں اللہ نے 2 دفعہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ. یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں مگر تم مجبور ہو جاؤ جس کی طرف. ہاں خدا نہ خواستہ بھوک اتنی لگی ہے کہ جان لگتا ہے نکل جائے گی، تو اس وقت تم حرام تھوڑا سا اتنا کھا سکتے ہو جان بچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن بہت سے لوگ تو خواہشات کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی خود بھی نہیں ہدایت پاتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو زیادتی کرنے والے ہیں. اب چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ، یعنی ظاہری جو کر رہے ہو وہ بھی چھوڑ دو، جو چھپ کے کرتے ہو کس کو کسی کا علم نہیں ہوگا وہ بھی چھوڑ دو. بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا اس کا جو وہ کرتے تھے. کہاں گیا باجی؟ حد ہے ویسے. کہاں ہے پین؟ کہاں ہے صفحہ کھولا ہوا؟ اس کے اندر پین تھا. دیکھ رہی ہیں ختم ہونے والا، پہلے رکھ دو بلا. ستائیسواں پارہ دیکھ لیں. سورۃ حدید ہماری جاری ہے. 15 آیات ہو گئی ہیں، 15 یعنی 16 نمبر آیت ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یعنی کیا نہیں آیا، للذین ان وقت لکھ لیں بریکٹ میں، کیا نہیں آیا وقت، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ان تخشع کہ جھک جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، وما نزل اور جو اس نے اتارا، من الحق حق میں سے، ولا یکونوا اور نہ وہ ہو جائیں، کالذین ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتابہ جن کو دی گئی کتاب، من قبل پہلے، فطال علیہم پس دراز ہو گئی، علیہم الامد ان پر مدت، فقست پس سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وکثیر اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں. اعلموا جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یحیی الارض زندہ کرے گا زمین، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کی ہے، تحقیق ہم نے بیان کی ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی احکام، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو. ان المصدقین بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقین اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جنہوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، قرضًا حسنا قرض حسنا، یضاعف لہم بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، اجر کریم اجر ہے عزت والا. والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ،
اولئک ایسے ہی لوگ ہم وہ صدیقون سچے ہیں، و شہداء اور گواہ ہیں۔ شہید بھی لکھ لیں، مطلب وہی ہوگا کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے شہادت دینا یا گواہ ہیں۔ عند ربہم پاس اپنے رب کے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، و نورہم اور ان کا نور ہے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہمارے احکام کو، اولئک ایسے ہی لوگ اصحاب الجحیم ساتھی ہیں دوزخ کے۔ اعلموا جان لو، انما الحیات الدنیا بے شک زندگی دنیا کی، لعب کھیل، و لہو اور تماشا ہے، و زینت رونق ہے، و تفاخر اور آپس میں فخر کرنا ہے، بینکم کا تفاخر بھی ہے آپس میں فخر کرنا، بینکم پھر آپس میں، متکاثر اور کثرت کرنا، فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں، کمثل غیث مانند مثال کھیتی کے ہے، غیث بارش کریں، مانند مثال بارش کے ہے، کھیتی کاٹ دیں وہ ہرس ہوتا ہے، مانند مثال بارش کے ہے، اعجب الکفار جو خوش کرتی ہے کسانوں کو، نبات اس کی نباتات، ثم یہیج پھر وہ ابھر آتی ہے، فترہ مصفرہ پس تو دیکھتا ہے اس کو زرد، ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، عذاب شدید عذاب ہے سخت، و مغفرت اور بخشش ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و رضوان اور رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا متاع الغرور مگر سامان دھوکے کا، اگلی آیت آسان ہے وہ لکھ لیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ اس کا مضمون مل رہا ہے اس وجہ سے، سابقو سبقت لے جاؤ، الی مغفرت طرف بخشش کے، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، و جنت اور جنت کی طرف، عرضھا جس کا عرض، عرض سمائی عرض کی مانند ہے آسمان اور زمین کے، اعدت للذین تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے، آمن جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
اس کے رسولوں کے ساتھ۔ ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے بڑے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے احکام اور ساری نشانیاں، سارا یہ سننے کے بعد بھی ابھی مومنوں پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، خشوع پیدا ہو جائے ان کے دلوں میں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے نا ابو بکر صدیق بہت سخت پریشان ہو گئے تھے کہ وہ رو پڑے کہ اللہ آ گیا ایسا وقت، یعنی اپنا دل ٹٹولا کہ نہیں آیا ایسا وقت، تو وہ کوشش کی کہ میرے پاس ایسی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور جو اللہ نے اتارا حق، یعنی حق آنے کے بعد کیا ان کے دلوں میں کوئی خشوع نہیں پیدا ہوا اللہ کے لیے؟ نہ وہ ہو جائیں لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب پہلے ان پر مدت دراز ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی پہلی قوموں کو نبیوں نے ہدایت دی لیکن وہ ہدایت قبول نہیں کی، اور کہنے لگے کہ کب آئے گا عذاب، اتنے عرصے سنتے آ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، کب آنی ہے قیامت اور کب ہوگا عذاب، یہ ساری جھوٹی باتیں، کچھ نہیں ہوگا، تو ان پر عمر دراز ہو گئی۔ اور ایک جگہ آتا ہے 30ویں پارے میں، کنم یرونہ ہے، جب وہ دیکھ لیں گے اس کو ایسے ہوگا لم یلبس الا عشیۃ و ضحاہا، کہ شاید وہ ایک دن اور شام ٹھہرے ہیں۔ ابھی وہ جلدی میں چاہ رہے ہیں عذاب کی، جب عذاب آ جائے گا وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں کب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، یعنی قیامت قریب ہے۔ جب زندگی مل گئی تو زندگی کی حفاظت موت کر رہی ہے، موت آ گئی زندگی ختم، زندگی ختم تو یوم وہ برزخ کا دور شروع ہو گیا۔ یہ ہے عالم جہاں، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم حشر ہے۔ تو اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو گیا، پھر تو کوئی مہلت نہیں رہتی نا دنیا کے لیے، نہ عمل کرنے کی کوئی نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا۔ تو کیا ان پر عمر دراز ہو گئی ہے؟ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ کب آئے گی قیامت، اکثر ان سے نافرمان ہے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی اسی طرح تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، اور اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے مثال مردہ زمین کی دے کے انہیں سمجھایا۔ پھر حضرت عزیر کے واقعے سے جب 100 سال تک انہیں موت دی، پھر اٹھایا تو ان کا گدھا اور سارا کچھ صحیح کر کے اللہ نے کہا کہ دیکھو اس طرح میں کروں گا اس کو بستی کو، کیونکہ حضرت عزیر گزرے تھے ایک بستی سے، وہ اجڑی پڑی تھی، تو سوچنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دے دی، گدھا بھی ان کے پاس تھا، سامان تھا ساتھ، تو 100 سال دوبارہ اٹھایا۔ پوچھا بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے؟ کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا تو 100 سال ٹھہرا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو وہ گلی سری نہیں ہے۔ اور گدھا جو ہڈیوں کا پنجر کا اسے دیکھو ہم کیسے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو ترتیب دیتے ہیں، اسے گوشت پہناتے ہیں۔ تو حضرت عزیر چونکہ نبی تھے، وہ فوراً ہی کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ لوگ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے، کہ جیسے گائے کو جب ذبح کیا تھا اس کا ایک حصہ مردے کو لگایا تھا، اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا، اتنی بڑی نشانی تھی ان کے سامنے، پھر ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ تو کہا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، وہ جن کو کتاب دی گئی ان کے دل سخت ہو گئے، اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اور تمہیں یاد رہنا چاہیے ان لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ نہ آخرت پہ یقین نہ تمہارا ختم ہو جائے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جیسے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کو جو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بڑھاتا ہے اس میں برکت ہے، خیر ہے، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ خود سود وغیرہ لے کے یا رشوت لے کے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، وہ در حقیقت اضافہ نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اچانک ان پہ آفت آ جاتی ہے، یا مال چوری ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری آ جاتی ہے جس پہ وہ مال نکل جاتا ہے، تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کہنے کو نہیں یوں لگتا ہے کہ اگر صدقہ خیرات کریں گے تو مال کم ہوگا، اور سود لیں گے تو مال میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جو اللہ کا قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی رقم دی ہے اتنی واپس لینی ہے، اور اگر دیکھو کہ مقروض تنگ دست ہے تو اسے آسانی تک مہلت دے دو، کیونکہ ایک آدمی صرف بخشش اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا، کیونکہ اس پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ فرشتے کہیں کہ کوئی نیکی یاد کر لو، کہے گا کوئی نیکی نہیں سوائے اس کے کہ میرے پاس میں دکاندار تھا، لوگ مال لے کے جاتے تھے، تو جو ادھار لے کے جاتے تھے
جو دے سکتے یا نہ دے سکتے میں اس وقت ان کو معاف کر دیا کرتا تھا. جو واپس کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا تھا میں معاف کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جائے یہی نیکی اس کے کام آگے اسے جنت میں اللہ نے بھیج دی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ایسے لوگ وہ سچے ہیں اور وہ گواہ ہیں یا شہید ہیں اپنے رب کے پاس. ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہوگا. پیچھے آپ نے پڑھ لیا نا، ان کا نور آگے اور دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے احکام کو، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. یہ زندگی کے مختلف ادوار بتائے گئے ہیں. بچپن کیا ہے؟ انسان کا کھیل اور تماشا. پھر درا برا ہوتا ہے تو رونق اور آپس میں فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت. یعنی سارے ادوار اس طرح بیان کیے جیسے کھیتی جب بارش ہوتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے، ابھر آتی ہے، کسان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا اس پہ اختیار ہے. جب وہ چورا چورا ہو کے پھر ختم ہو جاتی ہے. اس طرح انسان کی زندگی کھیل اور تماشا ہے کہ بچپن اس طرح گزر گیا، جوانی رونق اور آپس میں فخر کرنے میں. ان کی مثال اس طرح جب، اور یعنی یہ جوانی ہے جب فخر کیا جاتا ہے اور رونق ہے. پھر اور جب عمر گزرتی ہے تو اس کو گنتا ہے میری اولاد کتنی ہے، پوتے پوتیاں کتنی ہیں، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، پیچھے میں نے چھوڑ کے کیا جانا ہے. یہ ساری فطرت کو اللہ نے اتنے سے مضمون میں بیان کر دیا. تو یہ اس کی مثال غیث کا مطلب بارش بھی ہے، لیکن بعض کھیتی بھی کرتے ہیں. وہ کھیتی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بارش کے بعد کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے نا، تو کسان خوش ہو جاتے ہیں اس کے نباتات سے. پھر وہ ابھرتی ہے، پھر اسے زرد دیکھتا ہے. یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان تینوں چیزوں کی طرف اشارہ آ گیا. پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور بخشش الگ رضامندی. یعنی دو ہی انجام ہیں. اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر بخشش بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے. اگر نہیں لاتے تو پھر دنیا میں تو رسوائی ہوگی، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے کہا کہ میں نے خواہشات کی محبت سجا دی ہے. وہاں بھی کہا کہ ظالم متاع الحیات دنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. پھر یہ بھی کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں اس سے نہریں اور اللہ کی رضامندی ہے. تو اس طرح یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی اکٹھی کر لو، جانا خالی ہاتھ ہے. اس دنیا نے ساتھ نہیں جانا. تعلیم کے لحاظ سے ڈگریاں اکٹھی کر لو، دنیا کے لحاظ سے کار کوٹھی بنگلے سب کچھ بنا لو، سب کچھ یہی رہ جائے گا. ایک ڈگری ساتھ جائے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر ایسے قرآن سیکھا اور سکھایا. اور مرتے وقت بھی جب ملک الموت آتے، میں نے آپ کو اس دن حدیث بتا دی تھی، مفہوم یہ ہے کہ قرآن اس کی حفاظت کے لیے کھڑا جاتا ہے چاروں طرف. جس کی روح قبض کی جاتی ہے چاروں طرف قرآن اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہونے دیتا قرآن. تو اس نے ہم قرآن اب یہ نہیں کہ ہم ترجمہ پا رہے ہیں جی ہم اہل قرآن ہو گیا، نہیں. اہل قرآن ہونے کے لیے اہل قرآن ہونا پڑے گا کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں کوشش کریں کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. یہ کہنا کہ اب اچھا وہ رات کو نیند کی دوائی کھا لی تھی نا تو صبح اٹھا نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ تم میں طاقت نہیں ہے. جب بچے نے 5 بجے بھی جانا ہے تو آپ میں طاقت آ جاتی ہے، چاہے نیند کی گولیاں کھائیں چاہے بے ہوش پڑے ہوں. آپ کو بے ہوشی میں بھی ہوش آ جاتی ہے جب بچوں کو اپنے کالج یونیورسٹی بھیجنا ہے. قرآن کے لیے وہ سستی آ گئی تھی، الارم نہیں سنا، الارم نہیں بولا. اور بچے کا پیپر ہو تو الارم نہیں بولتا، اس وقت آنکھ نہیں کھلتی، اس وقت نیند ہی نہیں آتی، آنکھ کھلنا تو دور کی بات ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. دنیا اللہ نے ضرور دیا، دنیا کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن اللہ کے احکام کے مطابق. اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو نہیں چلانا، کیونکہ دنیا میں نے نہیں بنائی، نہ میں نے اپنے آپ کو بنایا، نہ میں نے دنیا بنائی، نہ یہ ساری نعمتیں میرے اختیار میں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے دے رہے ہیں، میں حقدار تو نہیں. ہم اس چیزوں کے حقدار نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اب رات دی آرام کے لیے، صبح اٹھیں آپ چل کے آ گئے، میں یہاں بیٹھے پڑھا رہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے. ایک پتا بھی نہیں گرتا اللہ کے حکم کے بغیر. تو اس لیے دیکھیں اپنے ذہن کو اس طرح تیار کریں کہ اپنی اولاد، مال، ماں باپ، دوست، خاوند وغیرہ کی بجائے اللہ کے زیادہ ہو جائیں، اور پھر اس کے تحت باقی کے حقوق ادا کریں کہ میرے اللہ نے حکم یہ دیا ہے. لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ مجھے بھول کے ان کے پیچھے لگ جائیں. دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا دھوکے کا سامان ہے. اولاد کے لیے ساری زندگی آپ جان مار دیں، دنیا میں دیکھ لیں اولاد اوڑھ میں بھیج دیتی ہے. اگر والد نے غلطی سے اگر جائیداد لگا دی نا بچوں کے نام، بس یہ تو کون تو میں کون، تو رکھ لے ذرا باپ نو، تو رکھ لے ذرا ماں نو، اسی کی کڑی اسی رکھ نہیں سکتے. وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے 10 بچے بھی پال لیے اور آپ سے ایک ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے.
وہ آپ پہ بھی وقت آنا ہے. اور کئی بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ذرا ہوشیار، وہ کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ماما کوئی بات نہیں، جب آپ بھی دادی بن جائیں گے نا آپ کے ساتھ بھی میرے بچے ایسے سلوک کریں گے. یہ جو بچے دیکھیں باتوں سے نہیں سیکھتا کوئی، عمل سے سیکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے لوگوں نے سیکھا، اس سے دنیا پہ چھا گئے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے دیکھو صورت کو دیکھو، کیا کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، ان کا کردار دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کا تو قول فعل عمل ساری ایسی چیزیں ہیں جو پیروی کے قابل ہیں، اس پر عمل کرنے والی ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا دھوکے کا سامان ہے. متاع قلیل بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا سامان ہے، تو ہم اس کو اکٹھا کر کے کریں گے کیا؟ اپنے سامنے ہم دیکھتے ہیں، کئی مثالیں آپ نے دیکھیں کہ اعلیٰ ترین کھانا بنایا، میز پہ بیٹھے کھانے کی توفیق نہیں ہوئی، روح قبض ہو گئی. نیا مکان بنایا، ابھی اندر جا کے قدم نہیں رکھا گھر کے دروازے کے باہر ہے تو روح قبض ہو گئی. شداد نے جنت بنائی تھی، جنت دیکھنے سے نصیب نہیں ہوئی جو اس نے بنائی تھی اپنی جنت. تو یہ انسان کیا کرتا ہے؟ کئی مثالیں بھی حال میں آپ نے پروفیسر کا حال دیکھ لیا، لیکچر دیتے گیا، وہ کیا تھا، وہ گھر سے کوئی سوچ کے آیا تھا میں گھر واپس نہیں آؤں گی، اس کے بیوی بچوں نے سوچا ہوگا کہ یہ گھر میں اس طرح یہ لاش آ جائے گی. اسی طرح میری ایک کلیگ کا بیٹا باہر سے آیا ہوا تھا، 2 دن ماں باپ کے ساتھ ہی رہا. وہ جیو آر میں رہتی تھی تو اپنا گھر بنا لیا تھا. اس نے کہا ماما میرا جی چاہتا ہے میں اپنے نئے مکان میں آج جا کے رہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر ہی چلے جانا. تو ہم بھی کالج سے نا دونوں میاں بیوی، وہ اس میں سے سیکٹریٹ میں میاں اور بیوی ہمارے کلیگ تھی. انہوں نے کہا ہم بھی شام کو ادھر آ جائیں گے. تو سوچتے ہیں کہ راستے میں سے فون کر کے پوچھیں کہ کیا پسند ہے، اس کے لیے کیا لیتے جائیں. فون کرتے فون اٹھا نہیں رہا. گارڈ کو فون کیا کہ دیکھو وہ اٹھا نہیں رہا، کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کمرہ بند ہے، تو میں کیسے دیکھوں. بات ختم. آئی گئی، پہنچ گئے، جو بھی چیز ذہن میں تھا پسند کی، جا کے دروازہ کھلا، ڈیڈ باڈی اندر پڑی تھی. اچھا پلا جوان 22 سال کا لڑکا. اور وہ تو ماں جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا زندہ ہی مار گئی. اصل میں اس وقت ایسا ہوتا ہے جب ہمیں، حالانکہ وہ باتیں منہ سے بہت حوصلے والی صبر والی کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اتنی ماشاءاللہ چہکتی ہوئی تھی، اتنا اس نے مطلب اچھی طرح تیار ہو کے کالج آنا. بلکہ اس کی ڈیوٹی تھی ہال کو ڈیکوریٹ کرنے میں بھی، یعنی اس کے رویے سے دیکھ کے پرنسپل نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہال ڈیکوریٹ تم نے کرنا. اتنی ہنستی بولتی. میلاد کی تیاری وہ جب کرتی تھی، مقابلہ اس نے قرات وغیرہ کی، تو وہ چونکہ اسلامیت کی میں تھی، مجھے بلا کے مس فروغ کوئی کمی رہ گئی تو بتائیں. صرف وہ ایسی بندی تھی جب اس کی ڈیوٹی لگی نا ہال پہ، تو جس فنکشن کے لیے ہال تیار ہوتا تھا نا، اسے بلا کے پوچھ دیکھو کہ کمی تو نہیں رہ گئی. ورنہ باقی جن کی ڈیوٹی لگتی وہ کہتی تھی انہوں نے اپنے سے بتا کے خود دیکھ لیں گی، سارے کو کمی رہ گئی تو اسی کی کریے. تو وہ پہلے ایک دن بلا کے پوچھتی دیکھیں. وہ ایسے ہو گئی ہے، اب پرنسپل ہے وہ اس کی گلبرگ کالج کی، لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ ہے. تو اگر ہم صحابہ کرام اصل میں اللہ کا غم لگاتے تھے، آخرت کا غم لگاتے تھے. ہمیں دنیا کے غم کھائے جاتے ہیں. ہم دنیا کے غم میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. دنیا میں گم نہ ہو جائیں ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. دنیا کے اوپر سوار ہو جائیں تو صحیح رہیں گے. اگر دنیا میرے اوپر سوار ہو گئی تو تباہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسے یاد رکھیں کہ آخرت پر یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پھر اس دھوکے سے ہم بچیں گے. اگر ہمیں یہ کہ نا اچھا بڑی زندگی پڑی ہے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے کہ نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جنت جہنم ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ہے اب تو زندگی گزارو، یہی وہ کہتے تھے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا ایمان لاؤ، دوسرے لوگوں کی طرح کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں، جو زندگی ملی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو جو آخرت دیکھی نہیں اس کے لیے ساری تیاری کریں. تو سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اور غیب اس طرح کا غیب نہیں ہے کہ بالکل ہی غیب ہے. اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جنت ایسی ہوگی، دوزخ ایسا ہوگا، جنت کن کو ملے گی، دوزخ کن کو ملے گی. لیکن یہ کہ ہمیں دیکھنا تب ہوگا اپنی آنکھوں سے جب سامنے آئے گی. تو اس لیے ہم ذرا تیاری کریں اپنی آخرت کی، اپنے آپ کو نا اس کے ساتھ جوڑ لیں. بس کل جو کافی لیٹ لوگ آئے نا، تو میں کہہ رہی تھی کہ گھر بیٹھے انتظار کریں کہ اللہ کرے بارش ہو جائے تاکہ ہمیں جانا نہ پڑے. یہ نہ ایسا چھٹی کے لیے کیوں سوچتے ہیں آپ لوگ؟ اس معاملے میں مجھے اسکولوں کے معاملے میں نہیں آپ چھٹی کرواتے. طوفان آ جائے، اتنا پانی کھڑا ہو جائے، پانی سے گزر کے جا کے سواری لا کے بچے کو دیتے ہیں کہ تو نے جانا ہے. اگر پیپر ہے خاص طور پہ تو وہ بھی تو ہے. یہ دنیا میں ہم امتحان دے رہے ہیں نا، وہاں تو رزلٹ ہے. امتحان تو ہم یہاں پہ دے رہے ہیں. اس امتحان کی فکر ہی نہیں ہے.
اسے کوشش کریں کہ ہم خسارے میں نہ جائیں، انشاءاللہ ہم اس میں ہو جائیں اولئک هم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان میں سے ہو جائیں جن کو ملک الموت آ کے کہے یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رابی کی طرف راضی برضا ہو کر لوٹ جا، فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یعنی جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو شیطان کے بندے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ دھوکے میں نہ آئیں، سبقت کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر، یعنی اتنی بڑی ہے جنت کہ آسمان اور زمین کے برابر۔ ایک دروازے سے دوسرا دروازہ جنت میں جانے میں 500 سال لگیں گے، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جو جائے گا۔ اس طرح درجے جو جنت کے ہیں اس میں بھی اتنا فاصلہ ہے۔ تو ہمیں نہیں نا پتہ کتنی کائنات، ہم تو اسی پاکستان کو دیکھ اتنا ہے، یہ ہے، سارے ممالک دیکھیں تو آسمان اور زمین کے برابر جنت کا عرض ہے، تو اس کی طرف جلدی کرو۔ جب یہ آیت پڑھی نا ایک شخص نے، تو ایک دم سے وہ کہ تیار کی گئی مومنوں کے لیے اس کے ذہن میں ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اتنی ہوگی جنت کا عرض اتنا کا؟ ہاں۔ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، وہ کھانا چاہ رہا تھا، کھجوریں بھی پھینک کے کہا مجھے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، یعنی وہ ادھر شاید کوئی جہاد تھا، کوئی غزوہ تھا، تو ادھر بھاگا گیا اور اس میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا۔ یعنی طلب دیکھیں نا، طلب کیا ہے ہم نے، یعنی طلب انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ تو طلب پیدا کر لیں بخشش کی اور جنت کی، تو پھر انشاءاللہ ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری آخرت بہت اچھی کر دے اور دنیا کے دھوکے سے ہمیں بچا لے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔